تھوڑا سا ہوا کرو یار، جاگو. آپ نے کبھی سوچا آپ کے پاس کوئی سپر پاور ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس دنیا میں آپ ایک سپر پاور لے سکتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ سپر پاور حاصل کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یونیورس میں کون سی سپر پاور حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے کون سے رازوں سے پردہ ہٹا سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. یعنی کہ میں، یہ لوگ یا وہ لوگ ایسی باتیں بالکل بھی نہیں جان سکتے جو آپ جن باتوں سے پردہ ہٹائیں گے. آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. میرا نام سید علی رضا کاظمی ہے اور بائی پروفیشن میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایس ای او اور کیا کہتے ہیں اس کو کنٹینٹ اسٹریٹجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں. پر یہ ایک اسٹریسفل کام ہے. تو اتنا اسٹریسفل کام کرتے ہوئے جب میں تھک جاتا ہوں نا تو پھر میں چھٹی لیتا ہوں، اور چھٹی لینے میں میری ہابیز ہیں بک ریڈنگ، ٹریول کرنا اور فوٹوگرافی وغیرہ کرنا. اور جب میں نے فوٹوگرافی کی ایک ہابی اپنائی، میں آپ لوگوں کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یعنی کہ یہ جو پڑھائی لکھائی والے معاملات ہیں نا، اس میں کچھ ایسی ہابیز کو اپنائیے گا آنے والے وقت میں کہ جس سے آپ کو ایک نیا نظریہ ملے. اور جب وہ نیا نظریہ ملے گا آپ کو تو آپ انشاءاللہ اس دنیا کے کچھ ایسے رازوں سے پردہ ہٹائیں گے جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. تو میں یہ چاہوں گا ضرور. تو میں جب فوٹوگرافی کی ہابی میں گیا تو مجھے اس دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ نظریہ ملا کہ میں ہر چیز کو ایک الگ اینگل سے دیکھنا چاہتا تھا. ایک جہاں سے ایک عام لوگ ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کا ایک بہتر ویو دیکھ سکوں. جب یہ سارا کچھ کرتا رہا تو اچانک بس یوں ہی کیا کہتے ہیں، جس طرح وہ آئنسٹائن نے سیب گرنے والی تھیوری ہوا تھا، اسی طرح سے میں بیٹھے بیٹھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا. تو میں نے جب وہ ستاروں کو دیکھا مجھے بہت زیادہ فیسینیٹنگ لگا کہ یہ کیا ہے. اور جب اس کے بارے میں ریسرچ کی تو میں ریسرچ کرتے کرتے اس بات پہ پہنچا کہ آسمان کو دیکھنے کے لیے یہ ٹیلیسکوپ استعمال ہوتی ہے. میرے پاس دوسری بھی ہے. تو آسمان کو دیکھنے کے لیے یہ ٹیلیسکوپ استعمال ہوتی ہے. اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سینگ دا بگر پکچر میں نے اپنی سلائڈس کا ٹائٹل رکھا ہے. اب یہ میں نے ٹائٹل کس لیے رکھا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو لیے صرف اور صرف بچوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اسپیشلی بچوں کے لیے میں اس لیے بات کروں کہ آنے والی آپ کی بہت ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، بہت زندگی پڑی ہوئی ہے. تو وہ ایلون مسک نے کیا بہترین کوٹ کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو صحیح سوال پوچھنا ہے نا تو آپ کو بڑی چیزیں دیکھنی پڑیں گی، بڑے کنواس کے اوپر چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہماری زمین جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک فریم ہے. ہمیں اگر زیادہ صحیح سوال پوچھنے ہیں تو اس کو بڑا دیکھنا پڑے گا، دور سے دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کو قریب سے دیکھنا پڑے گا. اور اسی کو دیکھتے ہوئے انسان نے جب مختلف ایجادات کی ہیں، ان میں سے 2 ایسی ایجادات ہیں جو انسان کو چیزوں کو ایکسپلور کرنے اور پھر ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اور ایسی چیزیں یہ وہ 2 آلات ہیں جو انسان کی ہسٹری کو بدل چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اور بدل رہے ہیں. میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا آہستہ آہستہ آگے فردر. ایک کہلاتا ہے ٹیلیسکوپ، دوسرا کہلاتا ہے مائکروسکوپ. اس کو اردو میں کہتے ہیں دوربین اور خوردبین. ایک دوربین ہوتی ہے اور ایک خوردبین ہوتی ہے. اب میں بتاؤں گا کہ ٹیلیسکوپ کیا ہوتا ہے. مائکروسکوپ تو میں بتاؤں گا لیکن ٹیلیسکوپ پہلے بتاؤں گا آپ کو. تو ٹیلیسکوپ ایکچولی جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم دور کی چیزوں کو اپنے قریب کر کے بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ آسمان پہ موجود ستارے، سیارے، چاند اور ایون سورج. لیکن سورج ذرا رسکی ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو ٹیلیسکوپ ملے تو یہ میں پہلے بتا دوں کہ آپ نے سورج کی طرف نہیں دیکھنا ڈائریکٹ. وہ ڈائریکٹ نیکڈ آئی سے بھی نہیں دیکھنا آپ نے، کیونکہ وہ ہارمفل ہوتا ہے آنکھوں کے لیے. باقی ٹیلیسکوپ کے ذریعے، اب ٹیلیسکوپ کا ڈیزائن کیا ہوتا ہے میں پہلے یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس سلائڈ میں نے مینشن کیا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ میں لے کے آیا تھا، وہ پڑی ہوئی ہے پیچھے، بٹ وہ اس کے ٹرائیپوڈ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو وہ یہاں پہ میں مینشن نہیں کر سکتا. ایک یہ ہے، یہ سلیسٹرول ٹریول ٹیلیسکوپ ہے، اس کا یہ ماڈل ہے. وہ بڑی لائٹ ویٹ اور ایک یعنی کہ اچھی ہے، تو جس کو لے کے آپ آرام سے پھر سکتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے دیکھ سکتے ہیں.
اور یہ والی آپ کے پاس جس کا ہے 90600 یہ سامنے آپ کے لگی ہوئی ہے. یہ اس سے ذرا ایڈوانس ہے اور ذرا اچھے لیول کی ہے, اس میں آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ٹیلیسکوپ اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ ٹیلیسکوپ کے اندر مرر لگائے ہوتے ہیں اور 5 کنسیپٹ ہیں اس دنیا میں جن کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر دیکھ سکتے ہیں. جن میں سے سب سے پرانا اور سب سے پہلا یہ ہے کہ جتنا بڑا شیشہ ہوگا, یعنی کہ جتنی زیادہ روشنی اندر آئے گی, ہم اتنا بہتر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کے اوپر ٹیلیسکوپ بیس بھی کرتی ہیں کہ ٹیلیسکوپ کے اندر پہلا مرر جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی زیادہ روشنی اندر لے کے آئے گا اور اتنا زیادہ بہتر طریقے سے ہماری آنکھوں میں اس پکچر کو بنائے گا جس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں میں نے ایگزامپل دیا آپ کے سامنے, یہ وہ چاند ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے عام آنکھوں سے رات کے وقت دیکھتے ہیں. جب بالکل آسمان صاف ہو اور اندھیرا ہو تو اس طرح سے چاند نظر آتا ہے, اور اس طرح سے آپ کو ایک ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے. جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو کتنا فیسینیٹنگ لگ رہا ہے, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاند کے بارے میں جانتے ہی نہیں, اور اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد تو وہ مجھے چرخے والی آنٹی تو ملی نہیں بالکل بھی, وہ خالی تھا یہاں پہ. تو آگے کیجیے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو اب تک کی سب سے اسٹرانگ اور بڑی ٹیلیسکوپس ہیں وہ 2 ہیں, ایک ہبل ٹیلیسکوپ ہے اور ایک جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے. ہبل ٹیلیسکوپ 1990 میں بنائی گئی اور وہ 1990 میں بنانے کے فوراً بعد ہی, ابھی وہ کیا کر رہی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, بنانے کے فوراً بعد ہی ان کو ایک آئیڈیا آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ یار اب ہمیں نا اس سے بھی اچھی چیز بنانی ہے. میں آپ لوگوں کو جو چیزیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ وہ 2-3 ہیں پرسپیکٹیوز ہیں. پہلے یہ کہ ان کو ہبل ٹیلیسکوپ بنانے کے ساتھ ہی مطلب سال میں 6 مہینے میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ ہمیں اس سے بھی اسٹرانگ چیز بنانی ہے. پر انہوں نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کمپلیٹ کی اور لانچ کی 2021 میں. تقریباً 20 سے 22 سال کا عرصہ لگا. جب آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے اور آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آئیڈیا پہ کام کرنا ہے تو اس بات سے کبھی زندگی میں نہ گھبرانا کہ مجھے بہت ٹائم لگ رہا ہے اس چیز پہ, مجھے بہت مشکلات آ رہی ہیں, میں کیسے کمپلیٹ کروں. جب بھی مشکلات آتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہیں اور آپ کو صرف اور صرف ان مشکلات کو دور کرنا ہے. تو ہاں چلے کوئی کر لیں. ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا آسمان میں تقریباً 563 کلومیٹر دور جو ہے زمین کے آربٹ میں گھوم رہی ہے, اور اس کی سپیڈ تقریباً 16,000 کلومیٹر سے اوپر کی سپیڈ سے وہ گھوم رہی ہے, اور وہ مسلسل 1990 سے ابھی تک گھوم ہی رہی ہے. اور وہ گھومتے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت سی تصاویر جو ہے نا وہ زمین پہ بھیج رہی ہے اس کی خلا کی. اور اس کے بعد جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنی ہے, اب یہ ٹیلیسکوپ کو 20 سے 22 سال کیوں لگے تھے بلا؟ آپ میں سے کسی کو کوئی اندازہ ہے کہ کیوں لگے ہوں گے؟ کیا یہ سائز میں بڑی تھی یا کیا اس کا شیشہ مل نہیں رہا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس کے اندر بہرحال ملٹیپل یہ جو پیلے والا حصہ میں 8-8 فٹ کے تقریباً 8 سے 10 شیشے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, اور یہ سارے کے سارے روشنی کو فوکس کر رہے ہیں. اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے سنگل پوائنٹ فیلئر. وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو خالی ایک پوائنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ فیل ہو جائے تو وہ پورا مشن فیل کر دیتا ہے. تو سائنٹسٹ کو 20 سے 22 سال لگ گئے ان سنگل پوائنٹ فیلئرز کو ختم کرنے میں, اور وہ صرف اور صرف پورے مشن کے درمیان صرف اور صرف 344 تھے. یعنی کہ ہزاروں کاموں میں سے صرف 344 ایسے کام تھے جو ٹینشن دیتے تھے, جنہوں نے اتنا ایک عرصہ لگا دیا. اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ اور یہ ٹیلیسکوپ یا ہبل ٹیلیسکوپ ایکچولی آپ کو دیتی ہیں سپر پاور. اور کس چیز کی دیتی ہیں؟ آپ کو بیک ان ٹائم جانے کی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے جو بچپن میں کارٹونز میں دیکھا یا ہم ابھی موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم مشین بنائی ہے, اس میں بیٹھے ہیں, ٹائم میں ٹریول کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ٹائم مشین ایجاد ہو چکی ہے اور وہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کیا چیز لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ ایک ٹائم مشین ہے. آپ جب کسی اسٹریٹ لائٹ کو دیکھتے ہیں تو 1 سیکنڈ سے کم وقت لگتا ہے اس روشنی کو آپ کی آنکھ میں پہنچنے میں, اور اسی طرح سے سورج کی روشنی کو زمین میں پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لگتا ہے. یعنی کہ جب میرا ہی بیٹا تنگ کر رکھا ہے
تو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، میرے سے زیادہ میرا بیٹا لے گیا نا، سارا ادھر دیکھنے لگ پڑے، پلیز میری طرف ذرا دھیان کیجیے گا، ختم ہونے والی بات، زیادہ تھکاؤں گا نہیں آپ کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمیں اس کا طلوع ہونے کا پتہ 8 منٹ بعد چلتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی 8 منٹ لیتی ہے ٹریول کرتے ہوئے زمین پہ پہنچنے میں. اور یہ ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے یہ انفرارڈ روشنیاں اور وہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے سے پہلے گلیکسیز، یعنی کائنات میں جو گلیکسیز ہیں، جس ہم جیسے کہ وہ سید بالگرامی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ملکی وے گلیکسی میں رہتے ہیں، اسی طرح بہت سی اور ہزاروں گلیکسیز ہیں، اور وہ ہزاروں گلیکسیز ہم کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے اگر ہم یہ ٹیلیسکوپ ایجاد نہ کرتے. بٹ وہ اس کو جانے دیں، بتا دیا میں نے سارا. اب ٹیلیسکوپس میں نارملی جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ریفریکٹر ہوتی ہیں اور ایک ریفلیکٹنگ ہوتی ہیں. یہ 2 ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں. بہرحال ان کا مین پرنسپل سیم پرنسپل ہے. میں آپ کو ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں الجھاؤں گا کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب ابھی آہستہ آہستہ اور چیزیں خود ہی سیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. بس یہ نام میں نے بتانے تھے آپ کو. اب ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے بہتر کیوں ہے؟ ہبل ٹیلیسکوپ میں نے آپ کو بتایا تقریباً کوئی 563 یا اس طرح کے کچھ نہ مدار میں زمین سے اتنا دور گھوم رہی ہے زمین کے گرد. لیکن ویب ٹیلیسکوپ جو ہے، پہلے سب سے پہلے ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں. ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ تقریباً یہاں سے ہماری زمین سے چاند جتنا دور ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ دور ہے. ویب ٹیلیسکوپ کو سائنسدانوں نے اتنا دور بھیج دیا اور وہ وہاں سے بیٹھی آسمان کی تصویریں، وہاں سے بیٹھی، واہ کیا کہتے ہیں شاعرانہ طریقے سے وہ جیمز ویب ہوگی کہ وہ وہاں سے بیٹھی جو ہے وہ آسمان میں تصویریں بھیج رہی ہے. اب وہ تصویریں جو ہیں وہ آگے کیجیے گا. ہاں اب یہاں پہ یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ دھوکی لگ رہی ہے پر یہ تصویر ایک گلیکسی کی ہے جو نیو بورن گلیکسی ہے، جو اس نے کیا کہتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے بھیجی ہے. اب یہ تصویر آپ عام آنکھ سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ ایک ایسا ونڈر ہے جو آپ کبھی بھی امیجن نہیں کرتے. آج سے 1000 سال پہلے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار آسمان میں جو یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں یا اس طرح سے بھی پائی جاتی ہیں. اب اس کو سائنسدان کیسے دیکھتے ہیں وہ چیزیں آپ کو سیکھیے گا، لیکن میں ویسے بتاتا ہوں کہ اس گلیکسی کے اندر جو جتنے رنگ ہیں نا وہ سارے کے سارے رنگ ایک ایک ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل بلو کلر جو ہے وہ آکسیجن کو بتائے گا کہ اس میں آکسیجن کتنی ہے، اور گرین کلر سلفر کو بتائے گا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ زندگی کی علامتیں ڈھونڈی جاتی ہیں دوسرے سیاروں پہ. کیونکہ اگر کسی سیارے کے گرد کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ زندگی ہے یا وہاں پہ پانی ہے، اور اگر پانی ہے تو پھر بھی زندگی ہے. اور اسی طرح کے بہت سے پلانٹس کے اوپر ہمیں شک ہوا ہے، لیکن ہم سے دور ہیں تو ہم ابھی پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہمیں ایسا شک ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی زندگی ہے. اب اگلی بھی آئیے گا. اور یہ ہے ایک بلیک ہول. یہ بلیک ہول ہبل ٹیلیسکوپ نے سب سے پہلے بتایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ویب ٹیلیسکوپ سے بھی بہت سی تصویریں اس کی لے چکے ہیں ہم لوگ. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز مینشن کروانا چاہوں گا، اگر آپ سب کو نظر آ رہا ہو تو اب ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے تو محسوس کرتے ہیں کہ بہت رش ہے، شہروں میں بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں، بہت لوگ ہیں، ہمیں بہت پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ وہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ بگر پکچر دیکھیں اور اگر آپ دور سے دیکھیں چیزوں کو، اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ آپ خود کتنے ہیں. یہ پوری ایک گلیکسی ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ ہمارا سورج ہے، یہ ساتھ مرکری، وینس اور یہ وہ ہیں، اور وہ چھوٹا سا ارتھ ہے. اس پہ میں نے ایرو اسی لیے لگایا کہ وہ نظر آ جائے. وہ چھوٹا سا ہم صرف پورے کیا کہتے ہیں اس صرف ملکی وے گلیکسی کی بات کروں تو ہم صرف ایک چھوٹا سا ٹائنی ڈاٹ ہے جو آپ پینسل سے یوں لگاتے ہیں پیپر کے اوپر. لیکن ہم اتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کر رہے ہیں، ہم اتنی دور تک جا رہے ہیں. ابھی مطلب ایک ویسی مجھے یاد آ گیا کہ ایک وہ راکٹ کہہ لیتے ہیں عام الفاظ میں، کہ ایک راکٹ جس کے اوپر ڈسک میں اوپر کی ڈسک کے اوپر کچھ نقش اور کچھ اس کے اندر تصویریں اور آڈیو فائلز وغیرہ ڈال کے اس کو اس سولر سسٹم سے باہر بھیج دیا گیا. وہ تقریباً 7 سال سے ٹریول میں ہے، مسلسل اس میں ہے.
کہ آگے کسی اور پلانٹ پہ زندگی ہوگی تو اس کو ہمارے پلانٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور آنے والے 2028 میں اس کا فیول ختم ہو جائے گا تو ابھی ہمارا رابطہ بھی نہیں رہے گا اس کے ساتھ. بٹ آئی ہوپ کہ ہمیں کوئی ڈھونڈے اور ایلین شیلین آئے تو ہمارے رابطے تعلقات بڑھیں, جو ہمارا آنا جانا بڑھے. تو آگے آئیے گا. اچھا, اب یہ تو ہو گئی ٹیلیسکوپ کی باتیں, پر آپ میں سے بہت سے بچوں کے پاس ٹیلیسکوپ تو ہے ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اور آپ لیکن ستاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ وہ مشکل میں آج آپ کی حل کروں گا, اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ سپر پاور جس کی میں بات کر رہا تھا وہ آپ کیسے لیں گے. آگے کیجیے گا. اب یہ دیکھیں کہ آپ جب رات کے وقت بیٹھتے ہیں, ٹیلیسکوپ آپ کو یوں دکھائے گا, نارمل آنکھ سے آپ کو یوں دکھائے گا, لیکن یہ بھی بہت خوبصورت مناظر ہیں. یہ وہ خوبصورت منظر ہیں جو میرا خیال ہے آپ نے بھی پہلے کبھی غور نہیں کیے ہوں گے, کیونکہ شہروں میں رہتے ہیں تو اس طرح کے مناظر دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں. اگر آپ کہیں پہ گاؤں جائیں یا کہیں دور جائیں شہر سے تو آپ کو اس طرح کی راتیں اور اس طرح کے آسمان بہت آرام سے ملیں گے. اور یہ بڑے بڑے پلانٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں, جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابھی ان کے نام بتاؤں گا سارے, یہ نیکڈ آئی سے دیکھے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی آنکھوں سے عام بیٹھ کے رات کی چھت پہ رات کے وقت بیٹھ کے آرام سے دیکھیں گے, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور یہ چھوٹی سی ہماری دنیا پھر پڑی ہے یہاں پہ, خیر اس سے چھوٹا جو ہے وہ نکل گیا ہمارے سولر سسٹم سے. پلوٹو جو ہے وہ اس کو بیچارے کو بچہ سمجھ کے نکال کے بعد, حالانکہ ہم بچوں کو پیار دیتے ہیں. اچھا جی, وینس. اب یہ وینس جو ہے نا یہ ویسے ہی سائز میں بڑا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ عام آنکھ سے لی ہوئی تصویر ہے, یعنی کہ عام کیمرے سے, موبائل یا اس کے کیمرے سے لی ہوئی تصویر ہے. تو وینس ویسے ہی آپ کو نظر آ جائے گا. جو اسٹار مطلب سب سے برائٹ ہوگا وہ وینس ہوگا. اب اس کی لوکیشن وغیرہ وہ کیسے آپ نے پتہ کرنی ہے, کہاں پہ آسمان میں موجود ہے, وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے یہی کا. اور جوپیٹر, اب جوپیٹر کو یہاں میں نے مینشن کیا ہے کہ اس کا سائز دیکھ لیں کہ مطلب یہ تقریباً 8-10 گنا تو بڑا ہو گئی زمین سے. ہماری زمین کا سائز دیکھیں, ہمارا چاند دیکھیں کتنا چھوٹا ہے, اور جوپیٹر خود دیکھیں کہ ایک اکیلا پورا صحیح ڈوم بنا ہوا ہے یہاں پہ. اس میں 10,000 زمینیں آ سکتی ہیں. واہ بھائی صاحب, پوری طرح سے کرو گے. تو یہ بڑا والا اسٹار جو ہے مارس ویسے ہی آپ کو جو آسمان پہ نا جو بھی لال ستارہ, یعنی کہ اس کو ویسے ستارہ اور سیارہ ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں, پر وہ ریڈش شیڈ دے رہا ہوگا. جب آپ آسمان میں ایک اندھیری رات میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھیں گے نا, ایک سیارہ ایک ستارہ جو ہے وہ آپ کو ریڈش شیڈ دے رہا ہوگا, وہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. آگے یہ ہے. اور سیٹرن بھی اسی طرح سے آپ کو مل جائے گا. سیٹرن کی یہاں پہ لوکیشن مینشن کی ہے, وہ ہے, وہ چھوٹا تھا, لیکن یہ بھی ایک برائٹ سٹار ہوتا ہے. اس کی ان کی ساری لوکیشنز جو ہیں آگے نیچے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ نے دیکھنا کب ہے, یہ ستارے وغیرہ دیکھنے کب ہیں آپ. اس کو یعنی کہ ریپ اپ کرتے ہوئے میں جلدی کروں گا کہ اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سن سیٹ جیسے ہی ہوا, وہ ٹائم پرائم ٹائم ہوتا ہے, یہاں آسمان کلیئر ہے, بارش ہوئی ہوئی ہے, تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یا رات بہت زیادہ گہری ہے, گھنی ہے, تب آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو اور اس کے لیے ٹپس جو ہیں وہ سب سے پہلے صرف اور صرف آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہیں پہلے تو سب سے پہلے کسی بڑے کے ساتھ ایسی اندھیری جگہ پہ بیٹھیں, 10 سے 15 منٹ اپنی آنکھوں کو عادت ہونے دیں اس اندھیرے کی, اور کوئی موبائل کی اسکرین یا کسی لائٹ کی طرف نہ دیکھیں, تاکہ صرف اور صرف آسمان کی روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر سکیں آپ. اور سب سے امپورٹنٹ بات, رات کے وقت ٹھنڈ ہوتی ہے تو جیکٹ پہننے نہیں بھولیں. اور اب میں آپ کے لیے ہیلپ کروں گا کہ اگر آپ شہر میں موجود ہیں اور گاؤں نہیں جا سکتے, دور جگہ نہیں جا سکتے, تو آپ اس ونڈر سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ بیٹھ کے گھر پہ کمپیوٹر پہ, موبائل پہ, ٹیبلٹ پہ, لیپ ٹاپ پہ آرام سے اس یونیورس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جتنی وہ چیزیں ہو چکی ہیں وہ آپ کو بڑے آرام سے دیکھنے کو ملیں گی. یہ کچھ ایک ویب سائٹس کی میں نے لسٹ نکالی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. spacem3d.com جو ہے یہ آپ کو اسپیس کا ایک 3D ورچوئل ویو دیتی ہے. آپ اس کے اوپر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ پورے سولر سسٹم میں گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, پلانٹس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح stellarium.web.org جو ہے اس کے اوپر ایک ریئلسٹک ویب سائٹ, ریئلسٹک ٹیلیسکوپ کا ویو دیا گیا ہے, جو آپ یعنی کہ آسمان پہ کیسے
آسمان پہ ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں دیکھنے کا ملے گا۔ اب میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے میرے یہاں آنے کا مقصد اور اس ایونٹ کا جو میری نظر میں ہے کہ سید بالگرامی اینڈ سماج چیریٹی رول ان ایجوکیشن، اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بچوں پیاروں سونےوں، آپ کے لیے جو سید بالگرامی اور سماج چیریٹی محنتیں کر رہی ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ پڑھیں لکھیں سمجھیں اور چیزوں میں محنت کریں۔ آپ اس کو محنت کر کے آنے والے وقت میں آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک بڑا ایسا ایسٹرونامر بن جائے، کیا کہتے ہیں ماہر فلکیات بن جائے، جو ایک نیا سیارہ نیا ستارہ وہ دریافت کر لے، یا پھر کوئی ایسا آپ میں سے کوئی بڑا ہو کے ایک ایسا کام کر دے جو بتا دے کہ کسی سیارے پہ کنفرم 100% زندگی ہے، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی اور یہ ملک پاکستان کے لیے بھی فخر کی بات ہوگی۔ اور اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں آپ اس طرح کی ایک جیمز ویب سے بھی بڑی ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہیں یا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ پہلے ایک گول ڈیفائن کریں اور محنت کریں، جتنی آپ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں آپ لوگ صرف پڑھائی میں محنت کریں اور آپ ضرور بالضرور میں چاہوں گا کہ آپ ترقی کریں۔ اور یہ آخر میں صرف اور صرف یہ والی ٹیلیسکوپ سے جو ہے چاند کی تصویر لی گئی ہے، اس میں 40 mm کا فوکل لینس لگا کے تصویر لی گئی، میں نے صرف دکھانا تھا، یہاں پہ میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو لیکن یہ حال چھوٹا ہے اور اس کی رینج زیادہ ہے تو یہ دکھا نہیں سکتی، تو باقی مجھے برداشت کرنے کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔